بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا. یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا. اور تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا. تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا. خدا مدح خواں ہے، خدا مدح خواں ہے، خدا مدح خواں ہے، خدا مدح خواں ہے میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا. کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے. کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. اور بھلا اے حسن کا جناب رضا سے، بھلا اے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ وجل جلالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دکھی دلوں کے طبیب سرکار دو جہاں غم گسار زماں شفیع مجرمہ حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ دل چھوٹا نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، تنگ ہو کے نہیں بیٹھنا. انشاءاللہ تعالیٰ میں جتنا ایک مقرر تقریر کرتا ہے جتنے ٹائم میں آدھے منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا، یعنی آدھے وقت میں. اور یہ دو بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ دو بیان اتنے ہی ٹائم میں ہوں گے جتنا ٹائم ایک عام مطلب خطیب لیتا ہے. تو دو خطیب ایک ٹائم میں بھگتیں گے تو آپ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ایسی تھے نا تو سننے تو آبادار تو دوجی بھی سننی پڑنی. تو آپ دل چھوٹا نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز لمبی ہو اور اس کی تقریر چھوٹی ہو، اس کا خطبہ چھوٹا ہو. میں تو ویسے بھی اس چیز کے حق میں ہوتا ہوں کہ لوگوں پر مسلط نہ ہوا جائے اور لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. جتنی حشاش بشاش ہو کر لوگ سن سکیں اتنا ہی سنانا چاہیے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے حضرت علامہ تنویر احمد بٹالوی صاحب کو یہ آپ کے شرعی سوالات کے جوابات دیتے وقت ماشاءاللہ فاضل نوجوان ہیں اور بزرگان ڈھوڈا شریف کا صدقہ یہ باعمل اور صالح نوجوان ہیں اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کے فیوز و برکات کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. اور القاسم ٹرسٹ جنہوں نے اتنی خوبصورت یہ آپ کے لیے روحانی لنگر کا اہتمام کیا ہے، مجھ سے کئی گنا اچھے علم و عمل کے لحاظ سے بہتر علماء کو آپ سن چکے ہیں اور سن رہے ہوں گے. حاضری مقصود ہے. مجھے قبلہ کاری بشیر صاحب نے حکمن فرمایا ہے کہ گھریلو زندگی کے بارے میں، عائلی زندگی کے بارے میں آپ نے کچھ عرض کرنا ہے. تو میں مختصر سے وقت میں آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا.
اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے رہنے کے لیے گھر بنائے ہیں۔ اللہ نے مومنوں پر جو اپنا فضل بیان کیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا اللہ نے بندوں کو رہنے کے لیے گھر دیے ہیں۔ تو گھر کا ہونا اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اور گھر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ 50 مردوں سے گھر میں وہ رونق نہیں ہوتی جو ایک عورت کی برکت سے ہوتی ہے۔ گھر کی رونق، گھر کی آبادی عورت سے ہوتی ہے۔ اور گھر کے لحاظ سے جو دین اسلام نے نصاب مقرر کیا ہے، دین اسلام نے نصاب دیا ہے، خاندان یہ ایک مذہبی ادارہ بھی ہے، معاشرتی ادارہ بھی ہے۔ اور خاندان کے متعلق قرآن پاک نے جو آیات ہیں، آپ دیکھ لیں میراث کے متعلق کتنی آیات ہیں، وراثت کی کتنی آیات ہیں، اسی طرح نکاح، طلاق اور خلا، زہار، یہ ساری جو آیات ہیں یہ حقیقتاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کا مقصد ہی جوڑنا ہے، شریعت کا مقصد متحد کرنا ہے، شریعت کا مقصد آباد کرنا ہے، شریعت کا مقصد گھروں کے اندر رونق اور برکت پیدا کرنا ہے، شریعت کا مقصد لوگوں کو خوش رکھنا ہے، شریعت کا مقصد لوگوں کو ناراض کرنا اور لوگوں کو، شریعت کا مقصد لوگوں کو اجاڑنا نہیں ہے، لوگوں کو بسانا ہے۔ تو یہ جو گھر ہے یہ ہر بندہ صاحب گھر ہوتا ہے، صاحب مکان ہوتا ہے، اور دین اسلام نے اس بارے میں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے لحاظ سے جو پہلی تعلیم دی، پہلی نصیحت فرمائی ہے، فرمایا اتقوا الحجر الحرام فإنه اساس الحرام۔ جب گھر بنانے لگو تو پھر حرام کی اینٹ سے بچنا ہے۔ کیوں؟ فإنه اساس الحرام، یہ اس کی بنیاد ہی حرام ہو جائے گی۔ جب گھر بناؤ گے تو اس کی بنیاد حرام ہوگی۔ غصب کی زمین پر، قبضے کی زمین پر اگر آپ نے وہ مکان بنایا ہے اور یتیموں کے مال یا کسی کے حق پر آپ نے ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے اور ادھر آپ کوٹھی بنا رہے ہیں، بنگلہ بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، تو پھر اس حرام کی لگی ہوئی اینٹ جس کا بنا ہوا یہ گھر ہے اس کے اندر اس کو سکون کیسے آئے گا، اور اس کو راحت کیسے ملے گی، اور اس کو لطف کیسے ملے گا، اور اس کے دل کو اطمینان اور سکون کیسے حاصل ہوگا جب پیٹ کے اندر آگ بھری ہو اور جہنم کے شعلے بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، تم اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہو، وسیصلون سعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالے جاؤ گے۔ تو جب کسی کا حق چھین کر، کسی کو بے سکونہ کر کے بندے کو سکون کیسے مل سکتا ہے، کسی کو بے لذتہ کر کے یہ لذت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور کسی کو ناخوش کر کے اس کو خوشی کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ بندے کو خوشی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب بندہ دوسرے کو خوش رکھتا ہے، جب بندہ دوسرے کے لیے راحت کا سامان بن جاتا ہے، جب دوسرے کے لیے سکون کا سبب بن جاتا ہے، پھر اس کو خود سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا سبق اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام کی اینٹ سے بچو، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچو۔ یہ تلذذ نہیں ہے، یہ تعیش نہیں ہے، یہ جہنم کے شعلے ہیں، یہ آگ کے انگارے ہیں۔ اس واسطے آگ کے انگاروں پر کوئی بندہ چین کی نیند نہیں سو سکتا، اور جہاں پر اللہ پاک کی نافرمانی ہو، سود کے پیسے ہوں، اور کسی طرح بھی حرام کی کمائی کا عمل دخل ہو، وہ اس کا نتیجہ بندے کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، خود اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی وہ صحیح راستے پر نہیں رہ سکتی، گھر کے اندر امن و سکون نہیں ہے، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، دنگا فساد ہے، اور طرح طرح کی خرابیاں ہیں، فساد ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رزق حلال اور حلال سے دوری، جس کی وجہ سے یہ نحوستیں ہم کو دیکھنا پڑ رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلا سبق عطا فرمایا ہے کہ حرام سے بچو، حرام سے بچو، اور حلال کو جب اپناؤ گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں پاؤ گے اور راحتیں پاؤ گے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا تنکح النساء لاربعین، گھر کو آباد کرنے کے لحاظ سے مکان بنا لیا تو اب عورت کو لانا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا 4 چیزوں کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمال، لجمال، لحسب او لدین۔ فرمایا یا عورت سے اس کے حسن و جمال کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آج کل یہ بیوٹی پارلر کا مصنوعی حسن، یہ آرٹیفیشل حسن، جس کی بنا پر ایک مرد عورت پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کی دعوت دیتا ہے، یہ اس کے اندر پائیداری نہیں ہے، دوام نہیں ہے، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسا حسنہن ان تطغیہن، عورتوں کا حسن یہ ان کو تمہارا اور تمہارے رب کا باغی بنا دے گا۔ اگر عورتوں سے حسن کی بنا پر یہ کورٹ میرج کرنے والے اور لو میرج کرنے والے اور والیاں اگر حسن کی بنا پر حسن کے بنیاد بنا کر نکاح کر رہے ہو تو فرمایا یہ تمہارے رب کی سرکش ہو جائیں گی، تمہارے رب کی باغی ہو جائیں گی۔ اور فرمایا لی مالن، یا عورت سے مال کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اور یہ مال کا فتنہ تو ایسا پھیل گیا ہے کہ بڑے بڑے مذہبی خاندان اور مذہبی ادارے بھی اس سے بچ نہیں سکے۔ مادیت کا دور ہے، پیسے کی ہوس ہے، ہمارے تعلیمی ادارے، کالجز، یونیورسٹیاں ہوس کے پجاری پیدا کر رہے ہیں۔ وہ ڈگریاں لے کر ان کا مقصد مال کمانا ہوتا ہے، اخلاق اور کردار کی تکمیل نہیں ہے، کردار سازی نہیں ہے۔ بندے کے اندر جو ہوس کا بت پال رہا ہے، ہر بندے کی آنکھوں کے اندر جو ہوس ہے، اور رشتہ داری کی بنیاد بھی ہوس بن گئی ہے۔ لوگ کوٹھی والا کوٹھی والے کا رشتہ دار ہے، بنگلے والا بنگلے والے کا رشتہ دار ہے، لینڈ کروزر والا پجاروں کے ساتھ رشتہ داری بنانے پر فخر کر رہا ہے۔ اپنے غریب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان کو نو لفٹ کرائی ہوئی ہے، ان کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا۔ مال آج کا رشتہ داری کی بنیاد دنیا کا مال آ گیا، دنیا کے پیسے آ گئے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یہ تو پہر دو پہر کی بات ہے، ہم نے جس کو بنیاد بنا کر آج اپنی رشتہ داریاں چھوڑ دی ہیں، اپنے تعلقات خراب کر لیے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، عورت سے نکاح کر رہا ہے مال کی بنیاد پر، فرمایا دنیا میں اللہ اس کو غربت کا مزہ چکھائے گا، دنیا میں مفلسی کے ڈنگ دیکھے گا۔ اس واسطے یہ کیسی ہوس آ گئی ہے، کیسی ہرس ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عید آئی ہے تو ان بیچاروں کو اپنی عید کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے اپنی بچیاں جو انہوں نے بیائی ہوئی ہیں ان کو عید دینے کی فکر ہے۔ اگر عید نہ بھیجی تو ہماری بچیوں کے سسرال والے اس کا جینا دوبار کر دیں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھیجا کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ وہ ہوس ہے جو شوہر ڈیمانڈ کر کے پرچی بنا کر بھیج رہا ہے، ہمیں جہیز میں کوٹھی بھی چاہیے، ہمیں فریج بھی چاہیے، مائکرو اوون بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ سنو میرے آقا حضرت فرماتے ہیں بدبختو ظالمو، او ہوس کے پجاریوں، کہ ایک تو تمہیں بچی کو پال کے دیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا، تعلیم دی، تربیت کی، پھر اپنی جگر کا ٹکڑا تمہارے نکاح میں دے رہا ہے، اوپر سے اس کو مال طلب کر رہے ہو، جہیز مانگ رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ ایسی مطلب ہوس آ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ کر کے، مطالبہ کر کے یہ جہیز مانگتے ہیں، فرماتے ہیں یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے۔ اس واسطے یہ جو کوئی بندہ اپنی بچی کو دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اپنی خوشی سے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں لوگ واہ کر کے نہیں دیتے، آہ کر کے دیتے ہیں۔ کوئی خوشی سے نہیں دے رہا، لوگوں کو اپنی عزت بچانے کے لیے دینا پڑ رہا ہے۔ عمرے کے لیے آئیں، عمرے سے واپس آئیں، حج سے واپس آئیں تو جناب تیرے ماں باپ کیا لائیں ہمارے لیے؟ بچی کو تانے دے دے کر ان بیچاروں کو اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی بچی کے سسرال والوں کے لیے قیمتی تحفے لانے پڑے، قیمتی تحائف لانے پڑتے ہیں، نہیں تو ہماری بچی کو سننی پڑ جائیں گی، ہمارے گھروں کے اندر بے سوادیاں پڑ جائیں گی۔ کیا دین بے سوادہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دین لوگوں کے گھروں کے اندر فتنے اور معاذ اللہ یہ خرابیاں پیدا کرنے کے لیے آیا تھا؟ نہ، یہ دین نہیں ہے۔ یہ کلچر دین پر حاوی ہو گیا ہے، یہ رسم و رواج ہمارے دین پر فائق اور غالب آ گئی ہیں، دین اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں جو تعلیم دی ہے، فرمایا نکاح کرتے وقت مال کو بھی نکاح کی بنیاد اور معیار نہ بنایا جائے، پریفرنس اور وجہ ترجیح نہ بنایا جائے۔ فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لحسب، اس کے حسب کی وجہ سے۔ فرمایا بڑے خاندان میں نکاح کروں گا تو میرا قد کاٹ بھی اونچا ہوگا، سوشل سٹیٹس اچھا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن تُزَوِّجُوهُنَّ لِدِينٍ، جب بچی سے نکاح کرنے لگو، کہ عورت سے نکاح کرنے لگو تو دین کو بنیاد بنا کر نکاح کرو، دین کی وجہ سے نکاح کرو۔
میرے سامنے تو اسوہ رسول ہے نا. اللہ کے محبوب کے کتنے سسر ہیں جو بڑے مالدار گزرے ہیں. حضور علیہ السلام کے سسر حضرت ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے کپڑوں کے تاجر ہیں. حضرت عمر فاروق ٹھیک ٹھاک لینڈ لارڈ ہیں. حضرت ابو سفیان حضور کے سسر ہیں. حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں. مکہ مکرمہ کے بڑے رئیس اور متمول فرد ہیں. اسی طرح حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب یہودی سردار کی بیٹی ہیں. میں نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا حضور نے اپنے سسرال سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر کے لی ہو, طلب کر کے مانگی ہو. اور آج کل کا داماد اپنے سسرال والوں سے طلب کر کے ڈیمانڈ کر کے مانگتا ہے, اور چٹھیاں بھیج کر اپنی بیوی کو بھیجا جاتا ہے, جاؤ لے کر آؤ. تو جب دنیا کی مال, دنیا کی رنگینی, دنیا کی چند ٹکوں پر نظر اور چند ٹکوں کی خاطر اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہو, پھر تمہارے گھروں کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ یہ تو رشتہ ہی اعتماد والا ہے, یہ تو رشتہ ہی پیسوں سے لا تعلق ہو کر دیکھا جانے والا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مال قبول کیا ہے. ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ نے سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. حضور نے ڈیمانڈ نہیں کی, لیکن اللہ کے محبوب نے اس مال کو استعمال کیا ہے, اس کی برکتیں بھی ہوئی ہیں. تو اس واسطے ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گھر جو ہے یہ حرم کی طرح ہے. البیت کالحرم, گھر حرم کی طرح ہوتا ہے. جس طرح حرم کے اندر جنگ و جدال منع ہے, حرم کے اندر فسوق اور فوش اور بری گفتگو کرنا منع ہے, اسی طرح گھر کے اندر بھی جنگ و جدال, قتال, لڑائی جھگڑا, غیبت, چگلیاں اور گالی گلوچ اور کسی کی بے عزتی کرنا منع ہے, نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے گھروں کے اندر اچھائیاں کم ہیں, برائیاں زیادہ ہیں. آج ہم اپنی اولاد کے سامنے لوگوں کی خوبیاں کم بیان کرتے ہیں اور اس کی غیبتیں زیادہ کرتے ہیں. ہم تو لوگوں کی خوبیاں بھی نہیں بیان کرتے, ہمیں تو لوگوں کی خوبیاں دیکھنا آتا ہی نہیں ہے. کبھی ہم نے اپنے بچوں کے سامنے خوبیاں بیان کی نہیں ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے کسی کی خامی بیان نہیں کی, غیبت بیان نہیں کی. اللہ کے محبوب علیہ السلام خوبیاں بیان کیا کرتے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں. یہ باتیں میرا خیال یہ ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بیان کرے گا. یہ میں پوری کریم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے پورا سیمینار کروایا گھر کے ماحول اور اسوہ رسول اور گھریلو ماحول. اس کے اندر بڑے بڑے سکالرز نے جو باتیں کی ہیں, میں نے وہ اس کا سمجھے کہ لبے لباب اور نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ جا کر سننے والی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے یہاں ماحول دیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا ہم اپنے گھر کے اندر کوئی اچھا ماحول, اچھا انوائرمنٹ نہیں پروان چڑھا رہے. ہمارے گھر کے اندر جہاں ہر وقت گلے ہوں گے, غیبتیں ہوں گی, گالیاں نکالی جائیں گی, تو کیا اولاد بشر حافی اور جنید بغدادی بنے گی ان گالیوں کو سن کر؟ دیکھو, ہم اپنے گھروں کے اندر ماحول دیتے ہیں, تایا داد, چچا داد, بھائی بہن, بھائیوں کو ہم شریک سمجھتے ہیں, اور بچپن سے ہی بچے کی گھٹی میں ڈالا جاتا ہے یہ تمہارے شریک ہیں, سب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے, بار لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا پیکر بن کے رہنا ہے, لیکن ان کو شریک سمجھنا. یہ جو چچا داد ہے, تایا داد ہے, ان کو شریک سمجھنا. باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن شریکوں کے ساتھ ہم بہت برے ہیں, جو خونی رشتہ ہے. اور اسوہ رسول تمہارے سامنے رکھتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا داد بھائی حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے گھر میں پالا, پوسا, پروان چڑھایا, تعلیم دی, تربیت فرمائی. اپنی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ان کے ساتھ نکاح فرمایا, اور ہجرت مدینہ پر ان کو اپنا بھائی بنایا. حضور کے اسوہ حسنہ سے تو یہ بات آتی ہے کہ شریک کا تصور ہمارے معاشرے میں ہے, حضور علیہ السلام کے دین میں یہ کوئی تصور نہیں. آج گھروں کے اندر کتنی بے سوادیاں ہیں, لڑائی جھگڑے, ناچاکیاں, مرلے 2 مرلے کے پیچھے مر رہے ہیں, کنال 2 کنال کے پیچھے بھائی نے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, بھائی کے ساتھ بول چال بند, ختم.
رشتہ داریاں خلاص منقطع. او اللہ کے بندو، حضرت امام حسن کی سنت پر عمل کر لو. امام حسن نے پتہ کیا کیا تھا؟ شہزادہ رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں. امام حسن نے آج کوئی مرلہ دو مرلہ جگہ نہیں چھوڑتا. امام حسن نے پوری بادشاہت، پورا اقتدار، سب کچھ چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. فرمایا میں نہیں چاہتا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر خون ریزی ہو اور مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو. صلح کی. آج ہم صلح کرنا سیکھتے ہیں. کبھی ہم نے کسی سے صلح کی ہے؟ کبھی ہم نے مرلے دو مرلے کی قربانی دی ہے؟ کبھی ہم نے لاکھ دو لاکھ کی قربانی دی ہے؟ یہاں پر تو 10 20 روپے کی خاطر لوگ قتل ہو جاتے ہیں. تو اپنی اولاد کو یہ سبق دینا چاہیے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسہ، یہ زمین، اس کی خاطر خون ریزیاں نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرتے، جنگ و جدال نہیں کرتے. گھر تو حرم ہوتا ہے، حرم کے اندر یہ فتنہ فساد نہیں برپا کرتے، اثار کرتے ہیں. اپنے دل کو بڑا کر لو، ظرف کو کشادہ کر لو، اپنے دل و دماغ کو بڑا کر لو. کہو یار کنال دو کنال کی بات ہے، قلے دو قلے کی بات ہے، مرلے دو مرلے کی بات ہے، تم لے لو. میں اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کی روح کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا، اپنے مرے ہوئے والدین کی روح کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. میں اپنے خاندان کے اندر نا اتفاقی نہیں پیدا کروں گا. میں اپنے خاندان کی شرازہ بندی کو ختم نہیں کروں گا. اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نے آج قربانی دے دی، آج اثار کر دیا، آج اپنا دل بڑا کر لیا، آج اپنا ظرف بڑا کر لیا، دے دیا. اللہ فرماتا ہے ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو، فقر و فاقے کا خوف ہو، اللہ تمہیں اپنی جناب سے، اپنے فضل سے غنی کر دے. میں بزرگان ڈھوڈا شریف کے قدموں میں اور ان کے پاس بیٹھ کر باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اگر ایک بندے نے بھی یقین جانے تھوڑا سا اثار کر لیا، اور جو بندہ اثار کرتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اللہ پاک غیب کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور یقین جانے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا. آپ اپنے گھر کے اندر متحد رکھیں اور ٹھیک ہے کہیں بھائی یار تم لے لو، ماں کا بچا ہوا زیور ہے، اس زیور کی وجہ سے میں تم سے کیوں الجھوں، ٹھیک ہے تم لے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جناب سے عطا فرما دے گا. اس واسطے ہمیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اللہ کریم اپنے جناب کے اپنے خزانوں سے تمہیں تمہاری خالی جھولیاں بھر دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا. آج ہم اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، بےزتی سمجھتے ہیں. حضور نے نکاح فرمانے کے بعد جب تک ہماری ماں زندہ رہیں حضور نے مسلسل ان سے مشورہ فرمایا. پہلی وہی آئی حضور مشورہ فرماتے ہیں. تو ہماری ماں کیا مشورہ دیتی ہیں کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ غرباء کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی اعانت کرتے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کو آپ کا رب رسوا نہیں ہونے دے گا. جو بندہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، جو بندہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پریشان حالوں کے کام آتا ہے، دکھیاروں کے دکھ دور کرتا ہے، لوگوں کو دعائیں دیتا ہے، لوگوں کی دعائیں لیتا ہے، اس کو ہماری ماں کی دعا ہے کہ اس کو اس کا رب دنیا میں رسوا نہیں ہونے دے گا. اس واسطے جو بندہ یہ اچھائیاں اپناتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ تعالی رب العالمین آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. پھر ہماری ماں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا نزع کا وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہیں کہ صحابی کو کہتی ہیں کہ حضور کو کہو کہ اپنی چادر مجھے عطا فرما دیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس چادر کے اندر مجھے کفنایا جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا. بیوی سے پیار دیکھیں. آج میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوں تو گھر والے اتنی باتیں بناتے ہیں، اور شوہر بیوی کو ایک گلاس پانی کا پیا دے تو زن مرید اس کا جناب لیبل لگ جاتا ہے. اللہ کے محبوب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدیجہ نے تو مجھ سے میری چادر مانگی ہے،
نزا کا وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے تو مجھ سے میرے جسم کی چادر مانگی ہے، اگر یہ مجھ سے میرے جسم کی کھال بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دے۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہمارا ایسا ہے تعلق اپنی بیوی کے ساتھ؟ بیوی یہاں پر تو ایک کہے کہ آپ مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دو، کوئی بھی نہیں پلاتا۔ اسوہ رسول تمہارے سامنے، میں قرآن و حدیث تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور داماد رسول ہیں۔ غزوہ بدر جہاں ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامی تاریخ کا، ایک ایک بندے کی بڑی ضرورت ہے۔ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، 313 ہے فقط۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ حضرت عثمان غنی کی بیوی بچے کی ولادت کی امید سے تھی، ڈلیوری کیس تھا، اور حضرت عثمان غنی بیوی کی عیادت کر رہے ہیں، بچے کی ولادت کا موقع ہے اور بیوی کی خبر گیری کر رہے ہیں، بیوی کو کھانا پکا کے دے رہے ہوں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج ہم جیسے شوہر جب بیوی کو کسی کے آسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بیوی سے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، بالکل روکھے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی شفقت کی ضرورت ہے، آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے، اللہ کے محبوب اپنے داماد کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کی خبر کرو، بیوی کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہوگا۔ اور حضور نے مال غنیمت سے ان کو حصہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یار اسوہ رسول کے ہوتے ہوئے آج ہم اپنی بیوی کی خدمت نہ کریں تو آپ اس طرح حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی انہونی بات کر رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، حضور کے صحابہ کا اسوہ حسنہ کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم جب بیوی اچھی بھلی ہوتی ہے اس وقت اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے تو اس کو لفٹ کرواتے ہیں۔ جب اس بیچاری کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی شفقت کی ضرورت ہے، آپ کے آسرے کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ بالکل روک کے اللہ تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسوہ رسول یہ نہیں ہے، اسوہ حسنہ یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک بزرگ کی بات پڑی تھی، جب یہ بگیاڑ ہوتا ہے نا، بگیاڑ جس کو ہم بھیڑیا کہتے ہیں اردو میں، میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ بگیاڑ جب جاتا ہے نا اپنے بچوں کے پاس، سارا دن کے بعد شام کو جب جاتا ہے اپنے بچوں کے پاس، تو بچے دوڑ کے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کی بلائیں لیتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا یار یہ ایک بگیاڑ اپنے بچوں کے پاس جائے، گھر میں جائے تو بچے اس سے والہانہ لپٹ جاتے ہیں، اور ادھر ہمارے یہاں ایک باپ اپنے گھر میں جائے تو ہر چیز دبک جائے، سہم جائے، ڈر جائے۔ تو پھر آپ کمپیریزن کر لیں، اندازہ کر لیں کہ کون اچھا ہے۔ ایک جانور اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہے تو پھر ایسے نام نہاد انسان سے تو وہ جانور اچھا ہے کہ جانور اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہے، بچے اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں، اور یہ انسان اپنے گھر میں جا رہا ہے تو ہر شے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہی ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یہ شیر جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ کپڑے استری نہ ہونے پر گھر میں اونچ نیچ اور پتہ نہیں کیا اتھل پتھل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کھانا بر وقت تیار نہ ہونے پر گھر والوں کی جو کرتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہی، ہم گھر میں کتنا حسن اخلاق کے پیکر ہیں، گھر والوں کے ساتھ کس قدر خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور باہر ہم کتنے مرد مومن، بڑے نیک پارسا متقی پرہیزگار، اور گھر والوں کے ساتھ جس طرح کے ہوتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کانوں کی لذت تک تو نہیں رہنی چاہیے، ان باتوں کا کوئی عملی اثر ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یقین جانے اگر اپنی بیوی کے ساتھ قربانی کے بکرے جتنا بھی اس نے سلوک کر دینا، ابھی قربانی آئے گی بڑی عید پر، قربانی کے بکرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ جناب، بکرے کو کوئی مہندی لگا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر غبارے باندھ رہا ہے، کوئی گھنگرو پہنا رہا ہے، کوئی جھانجریں باندھ رہا ہے، کوئی دانا ڈال رہا ہے، کوئی چارہ لا رہا ہے، کتنا پیار کرتے ہیں جانور کے ساتھ۔ 10 دن ایک بکرے کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہو، ایک بکرے جتنا پیار اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر دو تو گھر امن کا گہوارہ بن۔ ایک جانور جتنا حسن سلوک اگر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر دو نا، اس کو بھی وقت سے کھانا پوچھ لو، بر وقت کھانا مل جائے، کپڑے لے کر دے دو،
اس کو تحفہ تحائف دے دو تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جاؤ۔ دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ کبوتروں کا شوق رکھتے ہیں، کتوں کو خالص گوشت خالص دودھ پلا لیں گے، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کر لیں گے، لیکن اپنی گھر والی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، اس کو اپنی شان مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور اسوہ رسول کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس برتن میں کھاتے میں کھانا کھاتی، دراں حال کے میں حید کی حالت میں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی برتن سے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا حضور علیہ السلام اسی جگہ پر منہ رکھ کر پانی نوش فرماتے، جہاں سے میں نے بوٹی کھائی ہوتی حضور مجھے دکھا کر اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ میرا جھوٹا بی بی آمنہ کے لال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے۔ اتنی محبت ہے بیوی کے ساتھ اللہ کے محبوب کا۔ میں سیرت طیبہ پڑھی ہے، میں نے حضور کا کوئی بھی سفر نہیں دیکھا جو حضور نے شادی کے بعد اکیلے سفر کیا ہو، ہر سفر میں حضور کے ساتھ کوئی نہ کوئی مائی صاحبہ ہوتی تھی۔ حالانکہ امور نبوت ہیں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، لیکن اس کے باوجود جنگی حالت میں بھی کوئی نہ کوئی ام المومنین ہمارے حضور کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضور نے کوئی بھی سفر اکیلے نہیں کیا۔ آج ہم سیر و تفریح کے لیے کہاں پہ لے جاتے ہیں اپنی بیوی کو؟ اس وقت کی جو سیر و تفریح تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو وہ تفریح دی ہے۔ اور یہ گھر، میں ایک صوفی بزرگ کی بات پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی ہیں، جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس بندے کا دین کامل ہے، اور جس بندے سے اس کے بیوی بچے راضی ہیں اس کا ایمان کامل ہے۔ تو سب سے بڑا ہمارے دین اور ایمان کا امتحان تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کا وہ گھر پہ ہوتا ہے، اور گھر کو ہم بالکل توجہ ہی نہیں دیتے، باہر دوستوں پر ادھر ادھر پتہ نہیں ہزاروں روپے اڑا دیں گے، لیکن اپنے گھر میں خوش دلی کے ساتھ شاید کوئی 100 روپیہ بھی خرچ کر سکے تو کر سکے۔ تو بہر صورت بھائی آپ خاموش رہیں، جو باتیں کر رہے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اچھا تاثر نہیں قائم ہو رہا۔ یہ ایک علمی محفل ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت سید الابو الحسنات صاحب لاہور شریف والے، ان سے ایک بندے نے کہا حضور بیوی روٹی پکا کے نہ دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فتویٰ پوچھا، بہت بڑے مفتی تھے، بیوی اگر کھانا نہ پکا کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس نے سوچا شاید یہ بتائیں گے کہ ڈنڈا لے کر اس کی ٹھکائی کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بیوی روٹی نہ پکا کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا پھر روٹی ہوٹل سے لا کر دینی چاہیے۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کی خوراک، عورتوں کا نان و نفقہ یہ مردوں کے ذمے ہے۔ عورت نے جو پہننا ہے، عورت نے جو کھانا ہے، اس کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو اگر عورت نہیں روٹی پکا کے دے رہی تو تم ہوٹل سے لا کر کھلا دو، اس واسطے کہ ڈیوٹی تو تمہاری ہے اس کو کھانا کھلانا، اس واسطے یہ مرد کے ذمے ہے، یہ عورت کی مہربانی ہے پکا کے ہمیں دے دیتی ہے۔ اور ہماری پاک و ہند کی عورتیں تو بہت ہی زیادہ شفیق ہیں، بہت ہی زیادہ اپنے خامد کی وفادار بھی ہوتی ہیں، اس کی جان مال کی رکھوالیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس واسطے عورت اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت زیادہ تکریم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور کی ساس ہیں، حضرت ام حبیبہ کی والدہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ، ابو سفیان میرے جو شوہر ہیں وہ کنجوس آدمی ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کنجوس مکھی چوس تھوڑ دلے، جو کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، تو وہ کنجوس آدمی ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر تمہیں خرچہ نہ دے تو تم اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے لے لیا کرو. یہ حدیث پاک ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی ہے اور بھی سیاہ ستہ کے اندر بھی ہے. یہ بات دھیان سے جا کے سننے والی جو میں عرض کروں گا. اب دیکھیں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی بدوخوئی غیبت بیان کیا حضور کے سامنے کہ میرا بندہ ایک کنجوس بندہ ہے، پیسے نہیں دیتا. تو کسی کا عیب دوسرے کے سامنے بیان کرنا غیبت ہوتی ہے، لیکن پتا چلا کہ اگر گھر میں نہ سنی جائے تو عورت اسی وقت باہر سناتی ہے جب اس کی گھر میں نہیں سنی جاتی. یہ مزاروں پہ لوگ آ کے کیوں روتے ہیں؟ تو بابا اشفاق صاحب زاویہ نے لکھا جب زندوں نے لوگوں کی دعائیں، لوگوں کے دکھڑے سننا چھوڑ دیے، جب زندہ انسانوں سے لا تعلق ہو گئے تو لوگ قبروں پہ آ گئے اور ان کو اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیے. تو یہ تو اولیاء کاملین کا آستانہ ہے. یہ تو اپنا کندھا دیتے ہیں لوگوں کو رونے کے لیے، لے بھائی رو لے، یہاں پہ اپنا سب حال غم سنا لے، یہاں پہ اپنے دکھڑے سنا لے. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو حضور اپنے صحابی کو تربیت فرما دیتے. آپ کا کیا خیال ہے اگر حضور صحابی کو فرماتے اس کو خرچہ دیا کرو، اس نے نہ کرنی تھی؟ اگر حضور اپنے صحابی سے فرما دیتے بھئی اپنی بیوی کو خرچہ دیا کرو، اس نے نہ کرنی تھی، انکار کرنا تھا، نہیں نہ کرنا تھا. لیکن حضور نے صحابی کو نہیں فرمایا، بیوی کو کہا کہ تم اپنے شوہر کے مال سے لے لیا کرو. کیوں جی؟ حضور علیہ السلام ایسا بھی فرما سکتے تھے، بھئی صحابی کو فرما دیتے، اس کی تفہیم فرما دیتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بجائے صحابی کو سمجھانے کے عورت کو فرمایا کہ اس کے مال سے لے لیا کر. اس سے یہ پتا چلا کہ اسوہ رسول یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر مداخلت نہ کی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے بیرونی مداخلت کا دروازہ بند کیا. اللہ کے محبوب نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا گھر اس وقت اجڑتے ہیں جب باہر کا بندہ کسی کے گھر میں مداخلت کرتا ہے، اور جب باہر کا بندہ مداخلت نہ کرے تو گھر آباد رہتی ہے. آج بھی ہمارے گھروں کے اندر ناچاکی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے عورتوں کی لگائی ہوئی وہ چگلیاں ہیں جو اپنے میکوں پہ جا کے لگاتے ہیں. اور شوہر جب اپنی گھر کی باتیں، راز کی باتیں باہر جا کے کرتا ہے تو پھر گھر کے اندر بے سوادیاں پیدا ہوتی ہیں اور انتشار، تخریب اور فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس وہ تم کا لباس. تو آپس کی جو بات ہے ان کے کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. وہ بڑی بدبخت بیوی ہے جو اپنی رات کی بات اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، اپنے میکوں کو بتاتی ہے. میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو باہر بات نہیں کرنی چاہیے. نہ شوہر کو باہر گھر کی بات باہر بتانی چاہیے، نہ بیوی کو باہر بتانی چاہیے. انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر نمٹائیں گے تو برکتیں ہوں گی، تفہیم ہوگی. میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ پرچی آئی ہے عورتوں کی سیر و تفریح کا آپ نے فرمایا تو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. میں وضاحت کر دیتا ہوں. عورت کو سیر و تفریح پر لے جانا چاہیے، عورت کا حق ہے، لیکن پردے کی رعایت کے ساتھ. ٹھیک ہے، بے پردگی نہ ہو. لوگ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، مری جہاں پر بھی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، توفیق دی. اگر نہیں تو دوارے میں لے جائیں. دوارے میں تو کون سے پیسے لگتے ہیں، اپنے بار میرے پہ لے جایا کریں. تو یہ مقصد یہ ہے کہ سیر و تفریح، مقصد یہ ہے کہ تھوڑا مطلب خوش طبی کر لینا. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے تو آپ باہر اپنے گاؤں کے گھوم پھر آئیں، سائیکل پہ گھوم آئیں، موٹر سائیکل پہ گھوم آئیں. اس واسطے یہ کوئی ضروری ہے کہ جناب اب آپ نے پورا وہ جہاز بک کرا کے اور ٹرین بک کرا کے آپ نے ساحل سمندر پہ جانا ہے. تو یہ اپنی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. تو میں نے یہ کچھ معروضات عرض کی ہیں اور قرآن اور حدیث کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے گھریلو ماحول کے مطابق گھر کی زندگی کے متعلق کچھ عرض کیا ہے. اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا میں نے کوشش کی ہے 41 منٹ کے اندر وہ اپنی معروضات کو سمیٹا ہے. اللہ پاک جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور القاسم ٹرسٹ جو اس اعتکاف کے منتظمین ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.